واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ وہ دونوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا ان کے پیچھے، یعنی دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف لپکے، اس حال میں کہ اس عورت نے پیچھے کی طرف سے یوسف کا کرتا چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا تھا، اور دروازے کے پاس دونوں نے اس عورت کے شوہر کو پا لیا۔ کہنے لگی قید یا دردناک عذاب کے علاوہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں جو پہلا لفظ ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یعنی دونوں دوڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے دوڑے تاکہ باہر نکل جائے اور زلیخا کے دام فریب سے بچ جائے، اور زلیخا اس لیے دوڑی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکلنے سے روک سکے اور اپنا برا مقصد حاصل کر سکے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دروازے کے بند ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ابواب باب کی جمع ہے تو جمع کا صیغہ لایا، اور وَاسْتَبَقَ الْبَابِ یعنی جب نکلنے کا معاملہ آیا تو وہاں پر جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی وہ واحد کے صیغے کے ساتھ اختیار فرمائی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ باہر نکلنے کا جو آخری دروازہ ہے وہ دروازہ مراد ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتی ہے وجہ کہ ممکن ہے مکان کے دروازے یکے بعد دیگرے ایک سمت میں نہ رہے ہوں بلکہ مختلف جہت میں واقع ہوں، چنانچہ دونوں اس دروازے کی طرف دوڑے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نکلنا چاہتے تھے، یعنی باہر نکلنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کی طرف دوڑے اسی کی طرف زلیخا بھی ان کو روکنے کے لیے دوڑی۔ نیز جب وہ دوڑنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچاؤ کے لیے آگے آگے بھاگ رہے تھے، اور پیچھا کرنے والی زلیخا یہ خوب کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح روک لے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اس عورت نے اس کرتے کو پھاڑ ڈالا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لمبائی میں پھاڑنے کو وقدت قمیصہ کہتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لمبائی میں پھٹا ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس طریقے سے پھٹ گیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلنے کے لیے بھاگے تو زلیخا ان کو روکنے کے لیے دوڑی، مگر یوسف علیہ السلام اپنے پکے ارادے پر کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے قائم رہے، تو اس نے یعنی زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، جس کی وجہ سے وہ کرتا پھٹ گیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جیسے ہی باہر نکلے جھٹ وہیں پر وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ کہ فوراً ہی عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا وہ وہاں پر آدم کا بے موقع آ گیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو یہ مکر و فریب کی زبان چلنے لگی۔ یہاں پر ایک لفظ جو سیدہا آیا ہے اس پر غور کرنا ہے کہ سیدہ ہما نہیں کہا گیا بلکہ سیدہا کہا گیا۔ پتہ چلا کہ وہ عزیز مصر زلیخا کا شوہر ہونے کی وجہ سے زلیخا کا تو سردار تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا آقا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مالک نہیں تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے۔ تو اچانک محل کے دروازوں پر دونوں کی ملاقات عزیز مصر سے ہو گئی جو بالکل خلاف معمول اور بے وقت آ گیا تھا۔ اب جیسے ہی زلیخا نے دیکھا تو اپنے آپ کو بچاؤ اور تدبیر اور ہیلا کرنے لگی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ سزا ہو جائے، اس کوشش میں وہ بات بنانے لگی۔ تو آیت کریمہ کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس عورت کے دام تزویر سے بچنے کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو اپنی حفاظت کے واسطے وہ دروازے کی طرف بھاگے،
انہوں نے جب بچنے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنے کی راہ کو اس طرح آسان کر دیا کہ مکفل دروازوں کے تالے خود بخود کھل کر گرنے لگے، یا جس دروازے سے وہ باہر نکلنا چاہتے تھے اس کا تالا کھل گیا۔ ادھر زلیخا کی کوشش یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نہ نکلنے پائے، چنانچہ ان کو روکنے کے لیے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا اور کھینچا تانی میں وہ پھٹ گیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ زلیخا بھی ساتھ تھی۔ جب دونوں باہر نکلے تو خلاف معمول دروازے پر عزیز مصر کو پایا۔ معاملہ انتہائی نازک موڑ لے چکا۔ حالات اگرچہ زلیخا کی غلطی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو بتلا رہے تھے، مگر پھر بھی کوئی واضح دلیل موجود نہ تھی، اس لیے معاملہ تحقیق طلب تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی کوشش اگرچہ خود زلیخا نے کی تھی اور وہی ان پر فریفتہ بھی تھی۔ فعل بد کے سارے راستے بھی خود اسی نے ہموار کیے تھے، مگر ابھی اس کا عشق کچا تھا، اس لیے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہ ہوئی، اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب یہاں پر کچھ اہم باتیں ہیں جو غور کرنے کی ہے کہ مکان کے سارے دروازے لاک کر دینے، تالا لگا دینے کے باوجود زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب برائی کی دعوت دی اور آمادہ کرنے کی پوری امکانی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس بات سے بالکل آگاہ تھے، مکمل طور پر جانتے تھے کہ باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے کی کوشش کی اور اپنے طور پر جتنا ان سے ہو سکتا تھا گناہ سے بچنے کی تدبیر میں بھاگنے لگے، اپنے آپ کو بچانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچنے کی راہ پیدا فرما دی کہ دروازوں کے تالے خود بخود کھل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جب آدمی کی حفاظت اور بچاؤ کے سارے راستے بند ہو جائیں اور بظاہر اپنے بچاؤ کی کوئی سبیل باقی نہ رہ جائے تو بھی آدمی کو کوشش جاری رکھنا چاہیے، مایوسی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بڑی عظیم ہے، وہ کوشش کرنے والوں کے لیے راستے کی تمام دشواریوں کو ختم کر دینے پر ہر وقت قادر ہے، اور نجات کی راہ کو آسان کر دینا اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ جس جگہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی اس جگہ ہی کو چھوڑ دے، جیسا یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگ کر اس بات کا ثبوت دیا۔ اور دوسرا یہی کہ احکام الہیہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت بھر ضرور کوشش کرے، ذرہ برابر اس میں کمی نہ کرے، چاہے نتیجہ بظاہر نظر آئے یا نہ آئے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا کام اپنی محنت اور اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے اور اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے دروازے بند ہونے اور تاریخی روایات کے مطابق تالا لگا ہوا ہونے کے باوجود، اور وہ جانتے تھے یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود وہ دوڑے اور اپنی پوری قوت خرچ فرما دی اس بات پر کہ میں کس طرح گناہ سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امداد اور اعانت کا راستہ اس طریقے سے مشاہد کروایا کہ سارے راستے کھل گئے اور جس دروازے سے وہ نکلنا چاہتے تھے اس دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پتہ چلا بندہ جب اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ظاہری کامیابی بھی حاصل نہ ہو تو بھی بندے کے لیے ناکامی بھی اصل میں کامیابی سے کم نہیں۔ تو اب دیکھیے آگے یوسف تھے کہ جلدی دروازہ کھول کر نکل جائے، اور پیچھے زلیخا انہیں روکنے کے لیے تعاقب اور پیچھا کر رہی تھی۔ اتفاقاً یوسف کے قمیص کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے پکڑ کر کھینچنا چاہا، کھینچا تانی میں کرتا پھٹ گیا، مگر یوسف جو کہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور بھاگتے رہے یہاں تک کہ مکان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور دونوں آگے پیچھے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ادھر زلیخا کا خاوند عزیز مصر بھی پہنچ گیا۔ عورت نے فوراً بات بنانی شروع کر دی اور کہنے لگی اور الزام لگانے لگی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اور ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جیل خانہ بھیجا جائے یا کوئی سخت مار یعنی کوڑے وغیرہ مارے جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کے مقامات
اور گناہوں کی زندگی سے محفوظ رکھیں۔